बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे ज़मान पार्क में। आज इमरान खान के साथ एक अहम मुलाकात हुई है हमारी, और उसमें सोशल मीडिया के लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, वो सारे साथ थे। और असल में जो मुलाकात थी, जो अभी हालात तब्दील हो रहे हैं और जिस तरीके से मुख्तलिफ़ सहाफ़ी, मुख्तलिफ़ मीडिया के लोग इमरान खान साहब से मुलाकातें कर रहे थे, तो हमारी भी ये ख्वाहिश थी कि अब ये जो आगे जो कुछ होने जा रहा है, क्योंकि नए आर्मी चीफ आ गए हैं। कमर बाजवा साहब के साथ जो इख्तलाफात थे, कमर बाजवा चला गया है, आसिम मुनीर साहब आ गए हैं। अब इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है, जबकि दूसरी जानिब काफ लीग के ये हालात हैं कि शहबाज गिल के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज हो जाता है, और क्या काफ लीग असम्बलियाँ तोड़ेगी, नहीं तोड़ेगी। और फिर असल में जो फैज़ हमीद के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि फैज़ हमीद इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं था, या इमरान खान के साथ उनका कोई तल्लक नहीं था, और वो डबल गेम कर रहा था। ये सवाल भी किया गया। फिर मेरी तरफ से जो सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए अगर कोई लंबी अबूरी हुकूमत की जो अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, और आपकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस खदशे का इजहार किया गया, उस पर आपकी क्या राय है। तो बड़ी तफसील के साथ हमारी को 1.5 घंटा हुई है मुलाकात, और उसमें सवाल जवाब हुए हैं, तो बड़ी डिटेल उनसे बात हुई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान की सेहत तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, और वो काफ़ी एक्टिव आज नज़र आ रहे थे। और वो उनका एक जो इत्मीद है और उनका जो यकीन है कि वो हकीकी आज़ादी की जो जंग है वो उसके बहुत करीब पहुँच चुके हैं, कामयाबी के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, ये इस बात का उनको कामिल यकीन है। उनके चेहरे पर आपको कुछ नज़र ऐसा नहीं आएगा कि वो कोई मायूस हुए हैं, या उनको शायद वो किसी भी सूरत में उनको ये लगता है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए। मैंने देखा है एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से भी ये बात की गई है कि इमरान खान ने अपने लोगों को थका दिया है, वो कुछ अरसा रेस्ट करें। तो खान रेस्ट करने वाला नहीं है, और आज उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया। पहले मैं अपने सवाल से शुरू करता हूँ कि मैंने खान साहब से ये सवाल किया, मेरे बेसिकली, क्योंकि खान साहब ने 2 बातें की। उन्होंने कहा जी जुडिशल सिस्टम जब तक हमारा ठीक नहीं होगा, तो जुडिशल सिस्टम ठीक हुए बगैर हमारे मुल्क के हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। रूल ऑफ लॉ की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ में स्विट्ज़रलैंड की मिसाल दी कि वो इस वक्त दुनिया में पहले नंबर पर है रूल ऑफ लॉ में। वो उनकी ना कोई इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ना वहाँ पर वो कहते हैं हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो ज़्यादा खूबसूरत हैं स्विट्ज़रलैंड से, लेकिन सिर्फ रूल ऑफ लॉ की वजह से वो मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, गरीब को रगड़ा जाता है, अमीर को नहीं पूछा जाता। उसमें सलमान शहबाज के हवाले से जो नए हमारे चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब के हवाले से, उस हवाले से भी बात हुई। तो मैंने खान साहब से पहला सवाल तो ये किया कि खान साहब, आप बात तो रूल ऑफ लॉ की करते हैं, 3.5 साल आपके पास हुकूमत रही है, और हमारे मुल्क में जब मैं बतौर वकील अदालतों में पेश होता हूँ और मैं जजेस से रोना रोता हूँ अपने क्लाइंट्स का, अपने जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस क्योंकि ज़्यादा हैं मेरे पास, तो जब मैं उनका रोना अदालतों के सामने रोता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए वहाँ बैठ कर इतना कुछ कमाया है, और आप उनको उनका हक भी नहीं देना चाहते, जब मैं ये बात करता हूँ, तो मुझे मेरी अदालत और जज मुझे ये जवाब देता है कि हम क्या करें, हम तो इन किताबों के पाबंद हैं, जो किताबें हैं, जो कानून लिखा पड़ा है, हम उसके पाबंद हैं, और ये हकीकत है। मैंने कहा कि आज़म सवाती और जो कुछ हुआ है शहबाज गिल के साथ, ये जिन दफ़ात का जिक्र है, ये वो दफ़ात थी जो बरतानवी साम्राज्य था, उन्होंने अपने गुलामों के लिए लगाई थी। और मैंने कहा फवाद चौधरी साहब बैठे हैं, उन्होंने ये बात की है कि ये बरतानवी साम्राज्य का बनाया हुआ कानून है। 1860 का हमारा पिनल कोड है, 1898 की हमारी ज़ाब्ता फौजदारी है, 1908 का हमारा सिविल प्रोसीजरल कोड है, 1872 का हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसी तरह लॉ ऑफ एविडेंस है 1872 का, जिसको बाद में कानून शहादत ऑर्डर का नाम दिया गया। तो मैंने कहा कि जब तक हमारी पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करेगी, तो जज तो पाबंद हैं, हमारे कानून ने उनको कह दिया। मैंने कहा कि एक तो जज वो हैं जो ऊपर हमें 2, 4, 10 केसेस नजर आते हैं, वहां तो मामलात ही कुछ और हैं, वो उसको तो हम साइड पे रख रहे हैं, हम आम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं ना, जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर 3.5 साल में जो कानून साजी है वो नहीं की गई। उस पर उनकी जानिब से बड़ा अच्छा सवाल जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें इतना ज्यादा ब्लैकमेलिंग की तरफ से, एक तो हम फैटअप से निकलना चाहते थे, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कानून साजी करनी पड़ गई। दूसरा, हम इलेक्शन एक्ट में तरमीम चाहते थे कि ये जो गंद है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो। हम नैब में तरमीम लाना चाहते थे, हम मीडिया के लिए तरमीम लेकर आए, हम जो
بچیوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ تھا، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ تھا، اس پر ہم نے قانون سازی کی. ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے گزارش کی اور ایک ایک ماہ میں ٹرائل ہم نے کمپلیٹ کروائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کی جا سکتی تھی بات، انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے اور آپ نے یہ بات درست کی ہے کہ ہمارا جسٹس سسٹم تب تک بہتر نہیں ہوگا جب تک ہم ان پرانے برطانوی قانون سے جان نہیں چھڑوائیں گے. وہ جب تک ہمارے سر پر بیٹھے، آج بھی بغاوت کا انہوں نے، برطانیہ نے بغاوت کی تھی کہ کوئی بھی برصغیر کا ہمارا غلام ہمارے خلاف بات نہ کرے، ملکہ کے خلاف بات نہ کرے. اور آج وہ برطانیہ چلا گیا، ملکہ چلی گئی، وہاں کا سامراج چلا گیا، ہم آزاد ہو گئے، اور آزادی کے بعد بھی آج کسی کے خلاف بات کریں تو آرٹیکل سیکشن 124A کے تحت اس کو بند کر دیا جاتا ہے، سیڈیشن کا، بغاوت کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں میں نے نوٹ کر لی، یہ باتیں درست ہیں، لیکن ہم 3.5 سال میں کیوں نہ کر سکے جو ان کی ویلڈ ریزن تھی کہ ان کو ایک چھوٹی سی بھی قانون سازی کرنی ہوتی تھی، بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں، جب خواجہ آصف جیسا بندہ اتنے معصومانہ طریقے سے شام کے 8 بجے فون کرے اور کہے جی کہ میں تو ہار رہا ہوں، اور اسے کہا جائے آپ فکر نہ کریں آپ جیت جائیں گے، کہتے ہیں وہاں پر جو حالات ہیں، جو سسٹم ہے، اس کو بہتر کرنا بہت مشکل ہے. دوسرا، جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے کوئی عبوری سیٹ اپ، انہوں نے کیٹیگوریکلی نو بول دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی الیکشن کے علاوہ کوئی بھی ایسا سولوشن یا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. عمران خان نے کہا میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، میں اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا. دوسری اہم بات عمران خان کی جانب سے یہ کہی گئی کہ اگر مجھے 2/3 میجورٹی میری قوم نے نہ دی یا دھاندلی ہوئی تو میں کبھی بھی حکومت نہیں لوں گا. میں ایسی لولی لنگڑی حکومت نہیں لے سکتا جو میں پچھلے 4 سال سے نبھا رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ کتنی بلیک میلنگ ہوتی ہے اور کتنے معاملات ہوتے ہیں. احتساب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، ہم تو کسی کے خلاف کارروائی کر نہیں سکتے تھے، کسی کو پوچھ نہیں سکتے تھے. یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا آپ قمر باجوہ کو باس کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ لفافہ صاحب اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. خان نے کہا مجھے جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں کیسا آدمی ہوں اور میں کسی کو باس نہیں کہتا. اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے سر کہتے تھے کیونکہ میں وزیر اعظم تھا تو میں انہیں کہنا بنتا تھا. ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں نے شوکت ترین کے ذریعے ان سے بات کی، میں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ خدا کے لیے اس چکر میں نہ پڑیں، یہ معاملات بہت خراب ہوں گے. لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر نہیں آئے اور انہوں نے جو ملک کو تباہ کیا ہے. عاصم منیر کے حوالے سے جب ہم نے بات کی کہ نئے آرمی چیف آئے ہیں، کیا کوئی نئی تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئی پالیسی، کیونکہ شہباز گل کے خلاف مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں، اعظم سواتی کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بھی چل رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیسے نظر آ رہی ہیں؟ تو عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں بہت پر امید ہوں، ابھی تک تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی لیکن میں پر امید ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں یہ کبھی بھی جو سابق آرمی چیف تھے قمر باجوہ ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ غلطی تو ایک تھی جو فیصلہ کرنے والا تھا، لیکن نقصان اداروں کو ہوتا ہے، اداروں کا نقصان کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آئین میں رہ کے کھیلنے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے وزیر اعظم نے تقرری کرنی ہے، ہم اس کو روک بھی لیتے تو کیا ہونا تھا، ہم آئین کے اندر رہ کر کھیلنے والے لوگ ہیں، اور ہم نے اس وجہ سے فیصلہ کیا کہ ہم اس معاملے پر پیچھے ہٹ جائیں گے. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم پر امید ہیں، اسحاق ڈار کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں عارف الوی کے ساتھ، اور ساری چیزوں کا مجھے آگاہ کیا جا رہا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے، اور میں ان ساری چیزوں پر میری نظر ہے. ساتھ جب یہ سوال کیا گیا کہ فیض حمید کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا وہ کیسا تھا، تو انہوں نے کہا کہ فیض حمید ایک لائق آدمی تھے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کام کیا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ آئی ایس آئی کا ڈی جی رہے. لیکن بعد میں جو یہ سوال پوچھا گیا کہ فیض حمید کے بارے میں یہ بھی خبر آئی کہ وہ آپ کے خلاف ہو گئے، انہوں نے بعد میں پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر لیا، پی ڈی ایم کو کہتے تھے مجھے آرمی چیف بنا دیں. عمران خان نے کہا ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری ان کے خلاف پروپیگنڈا ان کی جانب سے کیا گیا. کہتے نہ میں نے ان سے کبھی بات کی تھی، نہ انہوں نے مجھ سے آرمی چیف بننے کی بات کی تھی. کہتے میں تو کیٹیگوریکل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری کبھی اس معاملے پر بات بھی نہیں ہوئی تھی. اور ان کا عدلیہ سے عرش شریف کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہی ہو رہا ہے جو کیونکہ لوگوں کے نام تو لیے گئے تھے اعظم سواتی کی جانب سے بھی، اور شہباز گل نے بھی نام لیے تھے، میں نے جو ایف آئی آر کروانی تھی میری ایف آئی آر نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جو معاملہ ارشد شریف کی والدہ کا، وہ کہتے ہیں ارشد شریف کی والدہ کو اگر سپریم کورٹ انصاف دینا چاہتی ہے تو کم از کم اس کی مدیت میں مقدمہ تو درج کرے نا، باقی بعد میں انویسٹیگیشن تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے مقدمہ تو ان کی مدیت میں درج ہو، ان کی جو درخواست ہے اس کو عدالت ڈسکس تو کرے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کی درخواست کے مطابق نہیں ہوگا تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں
کہ کوئی انصاف ہوگا یا ان کی فیملی کو انصاف ملے گا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہمارے ملک کے ساتھ۔ میں جب کہتا تھا کہ یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ تھا، تو یہ کہتے تھے یہ غداری کر اور اس کے خلاف غداری کا مقدمہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، لیکن کاش یہ اس وقت سمجھ گئے ہوتے اور پاکستان کو اس طرح نقصان نہ پہنچایا ہوتا۔ سلمان شہباز کے حوالے سے، ان کی واپسی کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ وہی NRO2 ہے، اور NRO2 وہی آج بھی جاری و ساری ہے، اور جو قمر باجوہ صاحب کر کے گئے تھے NRO2 وہی جاری و ساری ہے، چونکہ وہ پہلے سے ان کے معاملات طے تھے، اس وجہ سے اس میں جو نئی قیادت ہے ان کا تو عمل دخل نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو عمل ہے وہ جاری ہے، اور اس پر انتہائی افسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عمران خان نے کہا میں دسمبر سے آگے نہیں جاؤں گا۔ جب بات کی گئی کہ چودھری برادران وہ تو گجرات میں اپنے معاملات سیٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے حلقوں میں جو ان کے ایک دو حلقے ہیں وہاں اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، وہ تو اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے تو کچھ نہیں کر رہے۔ خان نے کہا مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، مجھے بڑے طریقے سے بات کرنا پڑتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پر امید ہوں، اور 20 دسمبر کی میں نے ڈیڈ لائن دی ہے، اور ان کو ہمارے ساتھ اگر کھڑے رہیں گے تو ان کو یہ دینا پڑے گا، نہیں تو پھر اس کے بعد ضمنی الیکشن تو ہے ہی ہے۔ لیکن خان پر امید ہے کہ چودھری برادران اور پرویز الہی الٹیمیٹلی اس سارے معاملے میں، اور مونس الہی اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ جو حالات بنے، اور میری حالت آپ دیکھ لیں کہ میں کتنے عرصے سے یہاں پر بیٹھا ہوں، لیکن میں نے خاموش نہیں ہوا، اور میں اپنی جو جنگ ہے وہ لڑتا رہوں گا، میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑتا رہوں گا، اور میں اپنی قوم کے لیے ہر حال میں انصاف لوں گا۔ اور وہ بہت پر امید تھے کہ وہ اس کامیابی کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے اس میں ان کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ ملے گی، کیونکہ ان کو جو کامیابی ہے وہ عوام الناس کے لیے ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات پر، پنجاب اسمبلی کے جو معاملات ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔